بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، رحمان وائس ولاگز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق آیت مبارکہ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ضرور بناؤں گا زمین میں ایک نائب فرشتے۔ کہنے لگے کہ کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو فساد کریں گے اور خون ریزہ کریں گے، اور ہم آپ کی برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں اور تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کا علم دے دیا، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں۔ پھر فرمایا، مجھے بتلاؤ ان چیزوں کے نام، ماں ان کے ورثہ خواص کے، اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا، آپ تو پاک ہیں، ہم کو علم ہی نہیں مگر وہی جو کچھ ہم کو آپ نے علم دیا۔ بے شک آپ بڑے علم والے، حکمت والے ہیں، کہ جس قدر جس کے لیے مسئلت جانا اسی قدر فہم و علم عطا فرمایا۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، ان کو ان چیزوں کے اسماء بتلا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے اسماء بتلا دیے تو حق تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک زمین و آسمان کی تمام چیزیں، پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، اور جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس بات کو دل میں رکھتے ہو۔ اور جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو اور جنوں کو بھی، اور سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے، سو سب سجدے میں گر پڑے ابلیس سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہا کرو اور کھاؤ دونوں اس میں سے با فراغت جس جگہ سے چاہو، اور نزدیک نہ جاؤ اس درخت کے، ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ پھر لغزش دے دی آدم اور حوا علیہ السلام کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، سو برطرف کر کے رہا اور ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے۔ اور ہم نے کہا، نیچے اترو، تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے، اور تم کو زمین پر چندے ٹھہرانا اور ایک میعاد معین تک کام چلانا ہے۔ بعد ازاں آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ حاصل کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ ان پر توجہ فرمائی، توبہ کر لی۔ بے شک وہی ہے بڑی توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان۔ ہم نے حکم فرمایا، نیچے جاؤ اس بہشت سے سب کے سب، پھر اگر آوے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر، اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہمارے حکام کی تکذیب کریں گے، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت عجیبہ، حضرت آدم علیہ السلام کی حالت عجیبہ کے مشابہ ہے کہ ان کے قالب کو مٹی سے بنایا، پھر ان کو حکم دیا کہ جاندار ہو جا، بس وہ جاندار ہو گئے۔ آل عمران آیت نمبر 59۔ ارشاد باری تعالیٰ، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا، اور اس جاندار کا
اس کا جوڑ پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں، اور تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے ہو، اور قرابت سے بھی ڈرو، بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔ النساء آیت نمبر 1۔ ارشاد باری تعالیٰ: اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ سو اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، اور اللہ خوب جاننے والا، پورا خبردار ہے۔ الحجرات آیت نمبر 13۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وہ اللہ ایسا قادر ہے جس نے تم کو ایک تن واحد آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑ حوا کو بنایا تاکہ وہ اپنے اس جوڑ سے انس حاصل کرے۔ الاعراف آیت نمبر 199۔ ارشاد باری تعالیٰ: اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اور ہم نے انسان کو بہتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہوئی تھی پیدا کیا، اور جن کو اس سے قبل آگ سے کہہ کے وہ ایک گرم ہوا تھی پیدا کر چکے تھے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ میں ایک بشر کو بہتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے سے بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں۔ میں جب اس کو پورا اپنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں تو تم سب اس کے روبرو سجدے میں گر پڑنا۔ سو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے ان سے اس بات کو قبول نہ کیا اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تجھ کو کون امر باعث ہوا کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہو؟ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جس کو آپ نے بہتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گاڑے سے بنی پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور وہ وقت قابل یادداشت ہے جبکہ ملائکہ کو ہم نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا بغیر ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا۔ سو کیا پھر بھی ہم اس کو اور اس کے چیلے چانٹوں کو دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے بہت بڑا بدل ہے۔ الکاف آیت نمبر 50۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک عظیم الشان مضمون ہے جس سے تم بالکل ہی بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھ کو عالم بلا و بحث و گفتگو کی کچھ بھی خبر نہ تھی جب کہ تخلیق آدم کے بارے میں جگڑ رہے تھے۔ میرے پاس جو وحی آتی ہے اس سبب سے آتی ہے کہ میں من جانب اللہ صاف صاف ڈرانے والا ہوں، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں گارے سے ایک انسان اس کے پتلے کو بنانے والا ہوں۔ سو میں